بحرمت ارواح انبیاء مدد پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد برائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نوری برکاتی اور اشرفی کے لیے، ترمذی واسطی وارسی کے لیے ہے یہ ارشاد مرشد سبھی کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ رہنا خوش ہے اگر دوستو قبر میں، رہنا خوش ہے اگر دوستو قبر میں، اس طرح سے چلو عاشقو قبر میں۔ آئیں گے مصطفیٰ مومنو قبر میں، آئیں گے مصطفیٰ مومنو قبر میں۔ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ صلح کلی سے شدت پہ قائم رہو، صلح کلی سے شدت پہ قائم رہو، نجدیوں سے عداوت پہ قائم رہو، شان عشق و محبت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اے اہل ایمان، اے طالبان نجات، اے آرزوئے شفاعت رکھنے والو، خاکسار کی صدا تم تک پہنچتی ہے کہ سید کونین، تاجدار رسالت، شافع محشر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان واجب التعمیل ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا کہ درود و سلام کی کثرت کیا کرو، بے شک یہی درود دلوں کی زنگ آلود تختیوں کو جلا بخشتا ہے، یہی ذکر ارواح افسردہ کو حیات تازہ عطا کرتا ہے، یہی درود و سلام نفوس مقدرہ کی تطہیر اور باطن انسانی کی تنویر کا سامان ہے۔ حضرات، جو عبد مومن ہر صبح گاہ 10 بار اور ہر شام گاہ 10 بار درود مقدس کا نذرانہ پیش کرے، برود حشر وہ شفاعت کبریٰ کا مستحق ہے، حوض کوثر پر سرفراز اور نگاہ رحمت رسول کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، بازار میں، بیابان میں، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، مجھ پر درود بھیجتے رہا کرو کہ تمہارا درود، تمہارا سلام فرشتوں کے سپرد ہو کر بارگاہ مصطفیٰ تک بلا رکاوٹ، بلا تاخیر کے پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرات، جو شخص درود پاک کے ذکر سے غافل ہوا، جس نے صلاۃ و سلام سے منہ موڑا، اس نے گویا جنت کی شاہراہ کو خود اپنے ہاتھوں سے گم کیا اور اپنے نامہ اعمال پر حرمان و شقاوت کی مہر ثبت کر دی۔ حضرات، درود شریف اہل وفا کی پہچان ہے، درود اہل نجات کا عنوان ہے، درود شریف قرب مصطفیٰ کی کنجی ہے اور فلاح دارین کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات، ہندوستان کا ایک بڑا عظیم نام ہے جس کو ہمارے ملک ہندوستان میں شاعر اہل سنت اظہر فاروقی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 4 مصرے کہے تھے، ذرا جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ زمانے میں مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، زمانے میں مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔
زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے۔ نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے۔ نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے۔ ڈرتے نہیں ہیں نجدی وہابی بلا سے ہم، کیونکہ جڑے ہیں مسلک احمد رضا سے ہم۔ ڈرتے نہیں مولانا اکبر صاحب، ڈرتے نہیں ہیں نجدی وہابی بلا سے ہم، کیونکہ جڑے ہیں مسلک احمد رضا سے ہم۔ گمراہ کر نہ پائیں گی فتنوں کی ظلمتیں، لے کر چلے ہیں روشنی اختر رضا سے ہم۔ گمراہ کر نہ پائیں گی فتنوں کی ظلمتیں، لے کر چلے ہیں روشنی اختر رضا سے ہم۔ اور جو بھی در رسول کا دربان بن گیا، آپ لوگ بولتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، جب خاموش ہوتے ہیں تو بس سمجھ لیجیے آپ حضرات، جو بھی در رسول کا دربان بن گیا وہ شخص اپنے وقت کا سلطان بن گیا۔ جو بھی در رسول کا دربان بن گیا وہ شخص اپنے وقت کا سلطان بن گیا۔ عشق رسول پاک کا انعام دیکھیے، احمد رضا عقیدے کی پہچان بن گیا۔ رسول پاک کا انعام دیکھیے، احمد رضا عقیدے کی پہچان بن گیا۔ بھا گئی یوں میری نظروں کو فضائے اجمیر، دل نہیں مانگتا اب کچھ بھی سوائے اجمیر۔ ہم کو اے چشم فلک ادنا بھکاری نہ سمجھ، ہم بھی کہلاتے ہیں قسمت سے گدائے اجمیر۔ ہم بھی کہلاتے ہیں قسمت سے گدائے اجمیر، ہم بھی کہلاتے ہیں قسمت سے گدائے اجمیر۔ حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی کی کہیں کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ سیدھا اجمیر شریف چلا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہو جائے گی ایک پل میں الٹ پھیر چلا جا۔ آپ حضرات یہ چینل دیکھ رہے ہیں انصاری پروڈکشن، آج الحمدللہ پورا ملک دیکھ رہا ہے اس پروگرام کو، تھوڑا زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، تھوڑا جھوم کے بولیے سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ کل کو یہ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ دکھائیں گے تو لوگ کہیں گے پٹھان کوٹ کے لوگ بڑے سست لوگ تھے، بولتے رہیں گے تو الحمدللہ تھوڑی تازگی ملتی رہے گی۔ ہو جائے گی ایک پل میں الٹ پھیر چلا جا، تقدیر بدلنے میں نہ کر دیر چلا جا۔ یہ کس نے کہا تجھ سے کہ بگڑی نہیں بنتی، در در نہ بھٹک ایک دفعہ اجمیر چلا جا۔ در در نہ بھٹک ایک دفعہ اجمیر چلا جا۔ اور جب وہاں پہنچ جائیں تو بس یہی کہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، نبی کا واسطہ خواجہ میری پکار سنو، ہزار بار سنی اور ایک بار سنو، ہزار بار سنی اور ایک بار سنو، دلوں کے حال کے قاضی میرے غریب نواز، خراب ہے میرا ماضی میرے غریب نواز، سوار دیجئے کچھ ایسا میرا مستقبل، خدائے پاک ہو راضی میرے غریب نواز۔ صدا حضور کو جب دو جہان دیتے ہیں، آصف بھائی دیکھیں، صدا حضور کو جب دو جہان دیتے ہیں، بغیر دیر کیے وہ بھی دھیان دیتے ہیں، بغیر دیر کیے وہ بھی دھیان دیتے ہیں، جو ظلم کرتے نہیں تھکتے وقت آنے پر، انہیں بھی رحمت عالم امان دیتے ہیں، انہیں بھی رحمت عالم امان دیتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ظہیر بھائی دیکھیں، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ پہ ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کبھی کبھی مصرے اچھے پڑھے جاتے ہیں، جب واقعی میں شاعری ہوتی ہے، تب آپ حضرات بول دیجئے کریں، ہے کہ نہیں؟ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں میرا حبیب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ اور علی بھائی دیکھیں، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، یہ ہے شاعری۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔
نور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ حضرات آج ہماری قوم مسلم پر جو پریشانیوں کا دور گزر رہا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آئے دن ہم پر آ رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں ہم نے خدا کو بھلا دیا، فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قوانین رسول کو درکنار کر دیا، ہم نے اپنے اکابرین اور اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا، دنیا داری میں آ گئے، نماز و روزہ کو چھوڑ بیٹھے، غیبت چغل خوری ایک دوسرے کی برائیوں میں پڑ گئے، اخبار پڑھنے اور موبائل چلانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے اس مقدس کلام کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا کہ جو کلام ہماری اور آپ کی 1400 سال سے رہبری کر رہا ہے، اس کو بھول بیٹھے، نمازوں کو چھوڑ دیا، روزہ اور زکوٰۃ کی طرف سے ہم نے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرات ابھی بھی وقت ہے ہم لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، ورنہ کل قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضرات آج کی اس بزم محبت میں خاکسار کا ایک پیغام لے کے جائیں، اگر ہمیں اور آپ کو تمام مصائب سے دور رہنا ہے، پریشانیوں سے دور رہنا ہے، تو ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند ہونا ہوگا، ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ سے ہمیں اپنے دلوں کو آباد کرنا ہوگا، خدا کا خوف دل میں بسانا ہوگا، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے، بڑے خوبصورت مصرے ہیں، نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے اس وقت کا حضرات یہ ایک واقعہ حضرت بلال حبشی کا آپ حضرات نے سنا ہوگا، جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو حضرت بلال کے دل کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، وہ میں بتانے سے قاصر ہوں۔ حضرات ملاحظہ کریں، نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے، ارے بھائی دیکھیں شاعری دیکھیں، اظہر فاروقی نے کہا تھا نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے، حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے، نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے، حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے، حسین کے لیے بیعت ہی ایک سوال نہ تھا، حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے، حسین کے لیے بیعت ہی ایک سوال نہ تھا، حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے۔ حضرات پڑوسی ملک کے ایک شاعر نے بڑے اچھے خوبصورت مصرے کہے تھے، کاش حضرت علامہ مفتی عاقل رضا مصباحی صاحب قبلہ دعا فرما دی تو انشاءاللہ وہ میرے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ خوبصورت مصرے نعت کے ہیں، ملاحظہ کریں، دیکھیں مفتی صاحب قبلہ، دیکھنا آنکھیں میری دیکھنے سب آئیں گے، ناظم بھائی دیکھیں، دیکھنا آنکھیں میری دیکھنے سب آئیں گے، دیکھنا آنکھیں میری دیکھنے سب آئیں گے، میرے سرکار میرے خواب میں جب آئیں گے، دیکھنا آنکھیں میری دیکھنے سب آئیں گے، میرے سرکار میرے خواب میں جب آئیں گے، اور کھلتے جاتے ہیں، دیکھنا آنکھیں میری دیکھنے سب آئیں گے، میرے سرکار میرے خواب میں جب آئیں گے، اور کھلتے جاتے ہیں جہاں بھر پہ مدینے کے رموز، جو یہاں پہلے نہیں آئے تھے اب آئیں گے، کھلتے جاتے ہیں جہاں بھر پہ مدینے کے رموز، جو یہاں پہلے نہیں آئے تھے اب آئیں گے، اور سب کو سرکار سے کوئی نہ کوئی نسبت ہے، دیکھیں سب کو سرکار سے کوئی نہ کوئی نسبت ہے، ایک ہم ہی نہیں اس شہر میں سب آئیں گے، ایک ہم ہی نہیں اس شہر میں سب آئیں گے۔ اور حاجی صاحب قبلہ دیکھیں، ہم مدینے سے پلٹتے ہوئے روتے ہیں بہت، ہم مدینے سے پلٹتے ہوئے روتے ہیں بہت، سوچتے ہیں کہ دوبارہ یہاں کب آئیں گے، سوچتے ہیں کہ دوبارہ یہاں کب آئیں گے۔ حضرات توجہ اور سکوت ملحوظ خاطر رکھیں، اب اس عظیم اور بابرکت محفل کے اس مرحلے پر اس ممتاز علمی و دینی شخصیت کا اعلان کیا جا رہا ہے تو تدریس کو اپنا مستقل میدان عمل بنایا اور وعظ و خطابت کے ذریعے خدمت دین متین کو زندگی کا واضح نصب العین قرار دیا۔ حضرت علامہ مفتی عاقل رضا مصباحی نعیمی صاحب قبلہ علمی سنجیدگی، فکری پختگی اور اخلاقی وقار کے حامل ہیں۔ حضرت نہ صرف علوم دینیہ میں ید طولہ رکھتے ہیں بلکہ اخلاق حسنہ، تواضع، انکساری، عاجزی اور خاکساری ان کی شخصیت کے نمایاں اوصاف ہیں۔ ان کا اسلوب بیان متوازن، فکر انگیز اور اثر پذیر ہے جو سامعین کو سنجیدہ غور و فکر پر آمادہ کرتا ہے، لہٰذا بلا کسی طول کلام اور بغیر کسی قیل و قال کے
کے بلا کسی مزید تمہید کے آپ تمام اہل ذوق و شوق سے عرض کرتا ہوں بڑے سکون اور ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ گزارش کروں گا خطیب الہند، خطیب اعظم ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مفتی عاقل رضا مصباحی نعیمی صاحب قبلہ، ان کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرات آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک تمام تر حضرات اپنے ہونے کا ثبوت دیں اور نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا، فیض کا دریا، چپا چپا قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھنا جو چاہتا ہے آج جلوہ نور کا، آئے آ کر دیکھ لے ممبر پہ ٹکڑا نور کا۔ دیکھ کر سید کا چہرہ اعلیٰ حضرت نے کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ زخم میرے سینے کا ایک ایک سل جاتا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات ملاحظہ کریں، زخم میرے سینے کا ایک ایک سل جاتا، راستہ جو طیبہ کی حاضری کا مل جاتا۔ زخم میرے سینے کا ایک ایک سل جاتا، راستہ جو طیبہ کی حاضری کا مل جاتا، اور بے کسی کے عالم میں بے بسی رلاتی ہے، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ رمز تیری قسمت میں چار چاند لگ جاتے، رمز تیری قسمت میں چار چاند لگ جاتے، ان کے آستانے کی خاک میں جو مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں جو مل جاتا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پیسہ دے تو سرکار کا روضہ شریف ضرور دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں جو جنت کا نظارہ نہیں دیکھا، کس کام کی آنکھیں ہیں مدینہ نہیں دیکھا، مر کے بھی مجھے چین نہ اب آئے گا آقا، گر موت سے پہلے تیرا روضہ نہیں دیکھا، گر موت سے پہلے تیرا روضہ نہیں دیکھا، گر موت سے پہلے تیرا روضہ نہیں دیکھا۔ نظر کو نور دیتی ہے فضا اجلی مدینے کی، سنا ہے رات بھی ہوتی نہیں کالی مدینے کی، ذرا سا رکھ کے بیماروں میں سب تقسیم کر دوں گا، اگر مل جائے مجھ کو دھول ایک مٹھی مدینے کی، کوئی دولت کے بلبوتے مدینہ جا نہیں سکتا، نصیبوں سے ملا کرتی ہے بس چٹھی مدینے کی، میں مر جاؤں تو تھوڑی سی کفن میں لا کے رکھ دینا، اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے کی، اندھیری قبر میں کام آئے گی مٹی مدینے کی۔ حضرات ہندوستان کے عظیم اور باعراز علمی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ کے فارغ التحصیل و حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان جیسے عظیم المرتبت کی بارگاہ کے فیض یافتہ، سند یافتہ، شہرت یافتہ ہماری جماعت کے قداور عالم دین حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ مصباحی نقشبندی، آپ نہ صرف ایک معزز سید زادے ہیں بلکہ علمی اعتبار سے ایک پختہ، سنجیدہ اور باوقار شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ تعلیم و تعلم کے میدان میں گہری بصیرت رکھتے ہیں اور ادب، فقہ اور دینی شعور میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حضرت کی شخصیت میں غیر معمولی متانت فکری، سنجیدگی اور سادگی جھلکتی ہے، نہ تصنع نہ بناوٹ بلکہ علم کی خاموش وقار بھری روشنی۔ آپ کا انداز گفتگو ہو یا طرز فکر، ہر جگہ ٹھہراؤ، شائستگی اور علم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا گلے گلزار چمن رسول فاطمہ کے مہکتے پھول، تدریس و افتاء کے پاکیزہ اصول، حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ مصباحی نقشبندی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام تر حضرات اپنے ہونے کا ثبوت دے، نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، ارے یار نعرہ تکبیر۔ ممبر والے بھی ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام، شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔